معافی یہاں پر ایک خبر اپنے ناظرین کو دیں، پھر آپ سے مزید بات کریں گے کہ اس وقت پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کیس کی سماعت مکمل ہو گئی ہے۔ خبر آپ کو دے رہے ہیں کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کیس کی سماعت سپریم کورٹ کا فل کورٹ کر رہی تھی اور اب یہ سماعت مکمل ہو گئی ہے۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کیس کی سماعت کو مکمل کر لیا گیا ہے۔ فل کورٹ تشکیل دیا گیا تھا اور فل کورٹ کے تشکیل دینے کے بعد اب یہ سماعت کو مکمل کر لیا گیا ہے۔ یہ 5 بار یہ سماعت ہوئی ہے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اس بینچ کی صدارت کر رہے تھے۔ تمام سپریم کورٹ کے ججز اس میں شامل تھے اور سیر حاصل گفتگو کی گئی ہے۔ تمام فریقین کے وکلاء، اٹارنی جنرل نے دلائل دیے ہیں اور اب پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے حوالے سے اب ججز جو ہیں وہ مشاورت کے لیے چلے گئے ہیں چیمبر میں۔ اب یہ سوچنا ہے کہ فیصلہ جو ہے وہ ابھی محفوظ کیا جائے گا، سنایا جائے گا، کیا معاملہ ہوتا ہے اب وہ دیکھتے ہیں کہ ججز تمام جو ہے وہ مشاورت کے لیے اب جا چکے ہیں کورٹ روم سے اور چیمبر میں اب ان کی مشاورت اور اس کے بعد معلوم ہوگا کہ جو پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کیس کا معاملہ ہے اس کا فیصلہ محفوظ کیا جاتا ہے، بعد میں سنایا جاتا ہے، کوئی شارٹ آرڈر آتا ہے، اب یہ دیکھنا باقی ہے۔ لیکن پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کیس کا یہ اہم معاملہ، اہم کیس جس کی سماعت کو مکمل کر لیا گیا ہے۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر کیس کے حوالے سے آج بھی دلائل دیے گئے اور یہ بار بار کہا گیا کہ اس کیس کے حوالے فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کیس کے حوالے سے فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے۔ عام خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں، سماعت مکمل ہو گئی ہے اور فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے۔ پروسیجر ایکٹ کیس کا ایک فیصلہ جس میں آج بھی مختلف وکلاء کی جانب سے دلائل دیے جاتے رہے اور اس میں آج بھی یہ بات ہوئی ہے۔ سپریم کورٹ میں قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں فل کورٹ نے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے خلاف درخواستوں پر فیصلہ محفوظ کر لیا ہے۔ اٹارنی جنرل منصور عثمان نے دلائل کا آغاز کیا تو چیف جسٹس نے پاکستان نے ریمارکس دیے کہ لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ ہیں۔ اٹارنی جنرل کا کہنا تھا کہ کیس قابل سماعت ہونے پر دلائل دے چکا ہوں، 3 سوالات اٹھائے گئے تھے جن کا جواب دوں گا۔ میں آرٹیکل 191 اور عدلیہ کی آزادی کی بات کروں گا۔ پارلیمنٹ کے ماسٹر آف روسٹر ہونے کے سوال پر دلائل دوں گا، اپیل کا حق دیے جانے پر دلائل دوں گا اور فل کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل کے سوال پر بھی دلائل دوں گا۔ منصور عثمان کا کہنا تھا کہ آرٹیکل 14، 20، 22 اور 22 اور 28 میں درج بنیادی حقوق پر عمل قانون کے مطابق ہوتا ہے۔ رائٹ ٹو پرائیویسی کا قانون کے ذریعے ریگولیٹ کیا گیا۔ آرٹیکل 191 سے پارلیمنٹ کو قانون سازی کا اختیار ملتا ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آرٹیکل 191 میں لا کا لفظ باقی آئینی شقوں میں اس لفظ کے استعمال سے مختلف ہے۔ اٹارنی جنرل آف پاکستان کا کہنا تھا کہ سنگین غداری کے قانون اور رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ میں قانون سازی کا اختیار آئینی شقوں سے لیا گیا ہے۔ ان قوانین میں پارلیمنٹ نے فیڈرل لیجسلیٹو لسٹ پر انحصار نہیں کیا۔ جب سے آئین بنا ہے آرٹیکل 191 میں کوئی ترمیم نہیں ہوئی ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔